آج وہ ننھے مجاہد کا تذکرہ ہے جس نے جنگ جیتی ہے تو فقط اپنی مسکراہٹ کے بلبوتے پہ جیتی. یہی تو کہہ کر سغرا سے علی اصغر کو ہاتھ سے لیا تھا. علی اصغر تو میری فوج کا سب سے بڑا سپاہی ہوگا. اور علی اصغر جناب سغرا کی گود سے ہومک کے آغوش امام حسین میں آئے تھے. آج باب الحوائج کا تذکرہ ہے. خدا باب الحوائج کے صدقے میں آپ کی اور میری ایک ایک وہ حاجتیں جو ہمارے ذہن میں ابھی ہیں اور وہ جو ہمارے ذہن میں نہیں بھی ہیں، خدا باب الحوائج کے صدقے میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی حاجتیں منظور و قبول فرمائیں. خصوصاً زیارت امام حسین نصیب فرمائیں. بس دو جملے سنیے اور اپنے اپنے حصے کا عرصہ پیش کیجیے مادر علی اصغر کو. آقا حسین نے سزا دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میرا مددگار ہے. حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کہے. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرم رسول اللہ کے پردے کی حفاظت کرے. یہ جملہ کہنا تھا کہ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. خیمے میں گریے کا شور بلند ہوا. آقا حسین کہنے لگے ارے ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ خیمے میں گریا کیسا ہے؟ جناب رباب نے کہا آقا، اچھا سب مارے جا چکے. جناب رباب نے کہا آقا آپ نے جیسے ہی صدا لگائی ہے نا، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. امام حسین نے کہا شہزادی اس کو تیار کیجئے، شاید میں پانی کی کوئی سبیل کر رہا ہوں. ماں نے آخری مرتبہ اپنے بچے کو تیار کیا. اس کے بعد جانتے ماں کے ہاتھ میں کیا آیا ہے؟ ماں کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سر آیا ہے اور جھلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں آئی ہیں. آخری مرتبہ ماں نے تیار کیا علی اصغر کو اور حسین کی آغوش میں دے دیا کہ شاید میرا بچہ پانی پی کر آئے گا. آقا حسین نے بچے کو ہاتھ میں لیا اور اب چلے. فوج اشقیہ کے سامنے آئے اور ابا کا دامن ڈال کر آئے. مورخین نے لکھا ہے کہ ابا اس لیے ڈالی تھی کہ اپنے پھول سے بچے کو، چاند سے بچے کو دھوپ سے بچانا چاہتے تھے. حسین اپنے ننھے سے بچے کو دھوپ سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے ابا ڈالی تھی. اور بچے کو لے کر چلے. لوگ کہنے لگے ارے شاید قرآن لائے ہیں صلح کرنا چاہتے ہیں، قرآن لائے ہیں تو صلح کرنا چاہتے ہیں. حسین باقاعدہ قرآن لائے تھے. بس ابا ہٹائی تو ایک چھوٹا سا بچہ 6 ماہ کا. امام نے کہا تمہاری نگاہ میں میں قصوروار ہوں، مگر بچے نے کیا کیا ہے؟ بیعت کا مطالبہ تو مجھ سے ہے نا، 6 ماہ کے بچے نے کیا کیا ہے؟ ارے امام نے بڑا عجیب جملہ کہا. امام کہنے لگے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، 2 بوند پانی دے دو. اور پھر امام کہنے لگے اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، چلو میں اسے جلتی ریت پہ رکھ دیتا ہوں، آؤ بچے کو خود ہی اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے پانی ملا دو. بچے کو تپتی ریت پہ رکھا اور امام حسین پیچھے ہو گئے. فوج اشقیہ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. کچھ کہنے لگے ہاں علی اصغر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہاں واقعتاً بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ارے ہاں ماں کے بچے کا دودھ خشک ہو گیا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ عمر سعد نے دیکھا کہ انقلاب کی سی صورت ہے. ارملا سے کہنے لگا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ادھر امام حسین نے کہا
کان میں علی اصغر کے، علی اصغر تم حجت خدا ہو، تم حجت خدا ہو، ان پر حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان نکالی اور ہونٹوں میں پھیرنا شروع کی۔ فوج اشکیہ دھارے مار مار کے رونے لگی۔ بس حسین نے دیکھا کہ پانی نہیں پلایا جا رہا، ہاتھوں میں حسین نے علی اصغر کو بلند کیا، ادھر تین بھال کا تیر جھوڑا گیا۔ یہ وہ تیر تھا جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے کام آیا کرتا تھا، گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے کام آیا کرتا تھا۔ لشکروں نے قسم کھائی تھی کہ ایک دوسرے پر یہ تیر نہ چلائیں گے، بس تیر جھوڑا۔ عمر سعد نے کہا حرملہ تیرا ہاتھ کیوں تھر تھرا رہا ہے؟ کہا کہ جیسے ہی نشانہ لیتا ہوں نا، در خیمہ سے کوئی بیوی دیکھتی ہے، ایسا لگتا ہے بچے کی ماں ہے جو دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے کو پانی پلایا، بس میرے بچے کو پانی پلایا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے کی ماں ہے۔ تیر جھوڑا، 3 مرتبہ اس کے ہاتھ سے تیر گر گیا۔ عمر سعد نے کہا میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، تو تیر چلا۔ بس میں کیا بیان کروں وہ تیر کیا تھا، میں مختصراً بیان کروں۔ تیر بڑا تھا، علی اصغر چھوٹا تھا۔ تیر بڑا تھا، علی اصغر چھوٹا تھا۔ تیر چلا، فَصُبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، ایک کان سے تیر چلا، دوسرے کان سے پار ہو گیا۔ اصغر ہاتھوں میں منقلب ہو گئے، حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو گئے۔ ایک مسکراہٹ اصغر کے چہرے پر آئی، ارے جسے یہ معلوم نہ ہو تیر کھا کے ہنسا جاتا ہے یا وہ جاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین کے ہاتھوں میں چلو بھر، کتنا خون ہوگا، ننھی سی جان میں کتنا خون ہوگا جس نے 3 دن کا پانی نہ پیا ہو۔ ایک چلو بھر خون علی اصغر کا ہاتھوں میں حسین کے تھا، چہرے پہ آقا نے مل لیا، اس لیے کہ جب زمین پہ ڈالنا چاہتے تھے نا تو ندائے قدرت آئی تھی، حسین یہ نہ کیجئے گا، زمین سے قیامت تک گلہ نہیں اگے گا۔ آسمان کی طرف اچھالنا چاہتے تھے، آواز قدرت آئی تھی آسمان کی طرف نہ کیجئے گا، قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ حسین نے چہرے کی طرف ملا اور اب اصغر کے اوپر آبا ڈال کے چلے، اور جیسے ہی چلے نا اب اصغر خاموش ہو گئے۔ اب رو تو نہیں رہے نا اصغر، اب خاموش ہو گئے۔ جناب سکینہ کہنے لگی ہاں بھیا کو پانی پلا دیا ہے، لگتا ہے بھیا کو پانی پلا دیا ہے، رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ امام حسین نے آبا ہٹائی، کہا دیکھ تیرے بھیا کو کیا تیر ستم مارا گیا ہے۔ امام حسین آگے بڑھے، ماں کو دکھائیں تو کیسے دکھائیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہوئے، کہتے جاتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، پالنے والے تیری رضا پہ راضی رہا، تیرے امر کو تسلیم کیا۔ بس ماں کو نہیں دکھایا، خیمے کے پشت پر گئے، علی اصغر کو دفن کیا، چھوٹی سی قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کیا۔ اب جب تمام لشکروں نے نوکے نیزہ پر سروں کو بلند کیا اور سروں کی گنتی کی گئی تو ایک سر کم پڑا۔ لوگوں نے کہا ارے ہم نے دیکھا تھا حسین نے ایک میت کو پیچھے دفنایا تھا لیکن کہاں دفنایا نہیں معلوم۔ اللہ جانے کتنے نیزہ بردار گھوڑسوار تیار ہوئے، زمین پر نیزہ مارتے جاتے تھے، اصغر کو تلاش کرتے جاتے تھے۔ ایک نیزہ زمین میں گڑا، سر ہاتھ میں نہ آیا، پوری میت اٹھائی گئی۔